أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کے درس میں اس سورہ پاک کی 10 آیات شامل ہیں، مکمل پہلا رکوع اس کا حصہ ہے۔ سورۃ الاحقاف مکمل مکی صورتوں میں سے ہے، یہ پوری صورت مکی ہے۔ 35 اس کے اندر آیات ہیں اور 4 رکوع پر یہ پوری صورت مشتمل ہے۔ سورۃ الاحقاف آل حوامیم کی جو صورتیں ہیں 7 ان میں سے آخری صورت ہے، اور سورۃ الجاثیہ کا جو آغاز قرآن کریم نے کیا، ابتدائی وہی 2 آیات حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اسی کے ساتھ سورۃ الاحقاف کا بھی آغاز کیا گیا ہے، اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول اور اس کے حق اور سچ ہونے کو واضح فرمایا۔ خاص طور پر جو لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں اور قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم نے عقلی اور نقلی دلائل رکھے اور واضح کیا کہ اللہ ہی ہے جو اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس قابل اور اس لائق ہو کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا جائے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور ان کی گمراہی کھلی ہے، اس لیے کہ وہ نہ وہ نقلی دلائل کو مان رہے ہیں اور نہ عقلی دلائل کو مان رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل اس طرح کی ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے انہوں نے کوئی اچھی، مضبوط اور مستحکم یا پختہ بات کہی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ پاک کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم سے کیا، جس کا معنی اللہ جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے جو بنائے ہیں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور ایک مقررہ وعدے تک کے لیے بنایا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی اور آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں فرما دیا کہ اور ان دونوں کے مابین جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس میں ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، اس میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے۔ وہ چاہیں تو بآسانی ان آیات کے اندر جو اللہ کی ہیں ان میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اللہ کو ایک مان کر، نبوت اور رسالت کو تسلیم کر کے، قرآن کریم کو آخری کتاب مان کر وہ
اس دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، اور اس دنیا کے گھورک دھندے کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مقررہ اور متعینہ مدت تک کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں۔ جب تک ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، اس وقت تک یہ انسانوں کی خدمت گزاری کے اندر لگی ہوئی ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع کما رہا ہے، اور جب ہمارا فیصلہ آ جائے گا ان کے بارے میں تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش باقی اور برقرار رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ختم ہو جانے والی۔ اس لیے فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر اور متعین مدت تک کے لیے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہماری خاص حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں جن کے تحت ہم نے ان کو بنایا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، جو لوگ منکر ہیں، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا کافر ہیں، جو لوگ منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اما انذروا معرضون، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، ڈر کی بات ان کو جب بتائی جاتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب آخرت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، نتائج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ تم یہ کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو تم غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کے اندر لگے ہوئے ہو، جو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو دوسروں کو، اور جو آسمانی ہدایات اور تعلیمات کو تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں تم کھڑے ہوگے اور حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم کیا اللہ کے حضور اپنا جو ہے چہرہ رکھو گے؟ کیا اعمال تم اس وقت اللہ کے سامنے پیش کرو گے؟ اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب سخت ترین عذاب کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا؟ تو اس وقت یہ منہ پھیر لیتے ہیں، ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ تو انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے پیدا کرنے میں ان کی کچھ ساجھیداری ہے کہ انہوں نے کچھ ساجھا کیا ہو، ہاتھ بٹایا ہو، کچھ ساتھ لگ گئے ہو، کچھ کام بنوا دیا ہو، اللہ کے ساتھ کچھ تعاون کا معاملہ کیا ہو، والعیاذ باللہ۔ تو دکھاؤ تو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں کے بنانے میں کیا ان کا کچھ ساجھا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس جیسی کوئی دوسری کتاب لا کر کے دکھا دو، او اثارۃ من علم، یا کوئی عمل چلا رہا ہو کہ کسی نے اس طرف تم کو دعوت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ عقلی اور نقلی دلائل قرآن کریم نے مطالبہ کر لیا کہ اگر تم ایسی بڑی حقیقت اور ایسی بڑی سچائی کا انکار کر رہے ہو اور تم چھوڑ رہے ہو اور نہیں تسلیم کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو پھر دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے وہ دکھا دو، اور آسمانوں کے بنانے میں ان کی کیا ساجھیداری رہی ہے وہ دکھا دو، وہ لا کر کے بتا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کوئی آسمانی کتاب، جس طرح سے قرآن کریم تم کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایت تمہیں ایسی لگ رہی کہ کوئی نئی دعوت انہوں نے دینا شروع کر دی ہے، تمہیں اس سے پہلے جس شرک پر تم عمل کر رہے ہو، کوئی آسمانی کتاب، توریت، زبور، انجیل، ان آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر وہ دکھا دو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کسی بڑی اور برگزیدہ شخصیت نے کچھ عمل کیا ہو، کوئی علم اس طرح کا چلا رہا ہو، اس پر لوگوں نے عمل کیا ہو، وہ دکھا دو اگر تم سچے ہو، یہ لا کر کے دکھاؤ، یہ دلائل، یہ کوئی دلیل سے اپنی بات کو منواؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم تم کو جو کچھ بھی بات کہہ رہا ہے وہ پورے واضح دلائل کے ساتھ اور پختہ ثبوت کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اگر تم اس کو نکار رہے ہو، اس کے خلاف، اس کے مد مقابل کوئی دوسری چیز تم لا کر کے کھڑے کر رہے ہو، تو ان دلائل کو کاٹ دو اور اپنے دلائل کے ذریعے سے تم ثابت کر دو، تو تمہاری بات کو ور رکھا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا، تمہاری بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ اکابرین میں سے جن نبیوں کو تم مان رہے ہو، یا بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو تم تسلیم کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے رہے ہیں، نیک بندے رہے ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات تمہارے درمیان کسی نہ کسی صورت میں چلی آ رہی ہیں۔
ان پر عمل تم نے کیا ہو یا ان کی تعلیمات میں تمہیں کہیں پر وہ بات مل رہی ہو تو تم لا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل، اس سے زیادہ گمراہ، اس سے بڑی گمراہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن يدعو من دون الله، جو اللہ کے سوائے دوسرے کو پکارے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی پکار کو نہ سنے قیامت تک بھی، وہم عن دعائهم غافلون، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی. جس کو پکارا جا رہا ہے اسے خبر بھی نہیں کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ جو علیم ہے، سمیع ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو، ان سے تم مدد طلب کرتے ہو، ان کا تم سہارا لینا چاہتے ہو. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے بالکل دو ٹوک انداز میں، واضح انداز کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ اس سے بڑی گمراہی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو جو تمہاری قیامت تک بات نہیں سن پائیں گے. جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے وہ خود عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں. تم ان کو پکار رہے ہو، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ قیامت تک ایسا ممکن نہیں کہ وہ تمہاری پکار کو سن لیں. اور وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو. جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں، مردہ ہیں. تمہارا پکارنا ان کے لیے ان تک خبر تمہاری پکار کی نہیں پہنچ رہی ہے. وہ تمہاری پکار پر کچھ سن بھی نہیں سکتے اور تمہارے کام بھی نہیں بنا سکتے. تو اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم نے اپنا معبود تصور کر لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، وہ یقیناً اللہ کی مخلوق ہی میں سے ہیں. وہ چاہے قبروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، کسی بھی صورت کے اندر ہوں، وہ اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سن سکیں. اور وہ تو غافل ہیں تمہاری پکار سے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ تم ان کو پکار رہے ہو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ مُكَافِرِينَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع ہوں گے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا فرمائیں گے، جمع فرمائیں گے، جب لوگ جمع ہوں گے اور ہوں گے ان کے دشمن. وہ کیا ہوں گے؟ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کے پوجنے سے کہ وہ انکاری ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے. ہم نے کب کہا تھا تم سے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو؟ ہم نے اپنے پوجنے کے لیے تم سے کب کہا تھا؟ ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کر لینا، ہماری عبادت کر لینا؟ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا. تو ظاہر ہے کہ ایک دشمنی کی بات ہوگی کہ تم عجیب ہو. دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کی طرف سے کوئی دعویٰ کر بیٹھے اور وہ کسی غلط کام کا ہو تو ناراض ہوگا. بھائی تمہیں کس نے کہا تھا؟ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم ہماری طرف سے اس طرح کی بات چلاؤ؟ تم نے عبادت کی بات چلا دی ہماری طرف سے. کیا ہم نے تمہیں کہا تھا؟ کیا ہمارے پاس سے کوئی بات تم تک پہنچی تھی کہ تم ہمیں پوجنا شروع کر دو، تم ہماری عبادت کرنا شروع کر دو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ وہاں پر جو ہے جب لوگ جمع ہوں گے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کے پوجنے کے منکر ہوں گے کہ ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا شروع کر دو اور تم ہماری پرستش کرو، تم ہمیں پوجنا شروع کر دو. ایسا ہرگز نہیں تھا. اور جو ہے تمہیں ان باتوں یہ باتیں اب تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. تمہیں ان چیزوں سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا. ہم تمہارا کوئی کام نہیں بنوا سکتے، ہم تمہارے یہاں پر کوئی کام نہیں آ سکتے. وہ پلہ جھاڑ کر الگ کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں پر یہ کھلی ہوئی چیز ہے بالکل. قرآن کریم نے اس منظر کو جو آخرت میں پیش آنے والا ہے، یوم الحشر میں جو باتیں پیش آنے والی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے پہلے آگاہ کیا. یہی دنیا کے اندر بتایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کی راہوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر چل رہے ہیں، آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہ نقصان اٹھائیں گے. یہ پیر فقیر اور معبود جو بھی جس طرح کے بھی جس انداز کے بھی تم نے بنا لیے ہیں، جو سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو معبود تم نے بنا لیے ہیں، یہ کام آنے والے نہیں ہیں. اور وہ نیک اور برگزیدہ شخصیات، وہ نیک بندے یا اللہ کے رسول جن کو تم نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادوں سے معبود بنا لیا ہے، وہ بھی ناراض ہوں گے کہ تم سے ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری پرستش کرو. چنانچہ وہ لوگ جو بعض انبیاء کو یہود و نصارہ اپنا معبود تصور کیے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، یقیناً وہ بھی بڑی غفلت میں ہیں، وہ بھی بڑا ٹوٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ الٹیمیٹم ہے، پہلے ہی ان کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمہارے وہاں پر کام نہیں آئیں گے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان کو سنائی جائیں، جب ان کو ہماری باتیں سنائی جائیں، ہماری آیات ان پر تلاوت کی جائیں، بینات کھلی کھلی، جب ان کے اوپر ہمارے آیات کھلی کھلے انداز میں بالکل صاف اور واضح پیغام جن میں دیا گیا وہ ان کے سامنے رکھی جائیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں سچی بات کو، جب لما جاؤں، جب وہ ان کے پاس پہنچ رہی ہے، ہذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. جب واضح آیات اور کھلی باتیں حق اور انصاف کی بات جب ان تک پہنچ رہی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو جادو ہے، جادو کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر، یہ جادو ہے، کھلا جادو ہے. اس طرح یعنی ہٹ دھرمی اور انکار اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں کہ کہیں ماننا نہ پڑ جائے، کہیں تسلیم نہ کرنا پڑ جائے ان باتوں کو، اس لیے کہ مضبوط ہے، پختہ دلائل کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کی آیات نازل کی ہیں. اب ان کا انکار کیسے کریں؟ کیا کہتے ہیں کہ قال الذین کفروا للحق لما جاء، جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے جو لوگ منکر ہیں تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، جادو کہہ کر کے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے اس طرح سے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں یہ بنا ہی لایا ہوں، اگر یہ افتریت، اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، میں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی. تم جو ہے میرا تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی. وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، جن چیزوں میں، جن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے. کَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ خود فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا، جن چیزوں میں، جن چکروں میں تم لگے ہوئے ہو، جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو، تو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز گواہ ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، وہ حق بتانے والا ہے، ہر بات کو بتائے گا کہ اس میں حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرمائے گا. وہ الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اگر تم تائب ہو جاتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، بدی سے باز آ جاتے ہو، ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہو، تو مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ تم پر رحم فرمائے گا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، آپ ان سے یہ کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ ابھی کیا ہونا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں چلتا ہوں انہی باتوں پر جو میری طرف وحی کی جاتی ہیں، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی اعلان فرما دیا کہ آپ ان سے یہ کہیے، یعنی قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ بتائیے انہیں کہ کوئی میں نیا نبی تو نہیں ہوں، کہ میں کوئی نیا رسول آیا ہوں جس سے تم واقف نہیں ہو، جس کو تم جانتے نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کو تم مانتے چلے آئے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور رسول کے قصے، ان کے واقعات اور ان کی قوموں کے اعمال بہت سارے کسی نہ کسی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں، تم ان سے باخبر ہو، تم ان تمام کی تمام چیزوں کو کسی نہ کسی صورت کے اندر جانتے بھی ہو. تو میرے یا تمہارے ساتھ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے مجھے نہیں پتا ہے. میں تو صرف وہی پیغام اور وہی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میں صرف وہی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حکم فرماتے ہیں. میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پیغام رسانی میرا کام ہے، میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، وہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری کو میں پورا کر رہا ہوں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہے، اور اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پردہ غیب میں جو بھی باتیں ہیں اور وہ نبی کو بتائی جاتی ہیں، نبی ان کے مطابق عمل کرتے ہیں اور انہی کے مطابق لوگوں کو خبر کرتے ہیں، اسی کے مطابق لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، لوگوں کو اسی کے مطابق نبی علیہ السلام تعلیمات کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی فرماتے ہیں تو نبی کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا چلا جاتا ہے جو غیب کی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو بتا رہے ہیں. پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے رکھے تو قوم کے سامنے ان باتوں کو رکھ دیا جاتا ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے, اللہ کے بارے میں بتائے, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر ڈرانے والا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح, إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اگر یہ آیا ہو اللہ ہی کے یہاں سے, وَكَفَرْتُمْ بِهِ, اور تم نے اس کا انکار کر دیا, تم نے اس کو نہیں مانا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ, اور ایک گواہ بنی اسرائیل کا لے آیا ایسی کتاب, اس جیسی کتاب. فآمنا, پھر وہ اس پر یقین لے آیا, اور تم نے غرور کیا. واستکبرتم, اور تم نے غرور کیا, تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگاروں کو, ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا ہے. یعنی اللہ جو کچھ بھی میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اللہ کی باتیں جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات جو میں تم کو پہنچا رہا ہوں, تم کو دے رہا ہوں, اگر وہ سچی ہوئیں, اگر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوئیں, اور یہ باتیں بعد میں تم پر کھل گئیں, تم نے اس کا انکار کر دیا, لیکن وہ سچی تھی, وہ حق تھی, اور پھر بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ بھی اس کے اوپر آ گیا, اور اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم تھا, اس لیے اس نے اس کو تسلیم کر لیا, اس نے ان چیزوں کو مان لیا. فآمنا, اس نے وہ ان پر ایمان لیا. واستکبرتم, اور تم نے تکبر کیا, تم نے غرور کیا. تب تمہارا کیا بنے گا, تب تمہارا کیا حال ہوگا. اس وقت پر تم غور کر سکتے ہو, اس چیز پر تم توجہ کر سکتے ہو, تم اس پر دھیان دے سکتے ہو. تو یہ بات پہلے سے بتائی جا رہی ہے کہ جو باتیں یہاں پر جو ہے تم کو نبی کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں, تم تک پہنچائی جا رہی ہیں, اگر وہ باتیں سچی ہوئی تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں پر ذکر آ رہا ہے, جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اس طرح کی روایات بخاری و مسلم وغیرہ کے اندر بھی ملتی ہیں. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہوئی کہ یہ آیت پاک جو ہے وہ مدنی ہیں. بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خبر اور اس کی اطلاع دی ہو, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ مکی ہی ہے. یہ آیت پاک پہلے پیشین گوئی, آئندہ کے لیے پیشین گوئی کے طور پر نازل کی گئی. البتہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو پہلے سے علم تھا اور وہ اسی طور پر ایمان لائے تھے. تو قرآن کریم نے یہاں پر اشارہ کیا تاکہ انسان اس چیز سے سبق حاصل کرے, اور ان کو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ تم نے کفر کیا اور تم نے تکبر کیا, ان چیزوں کو چھوڑ دیا, تب تمہارا کیا حال ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالم لوگوں کو جو گناہگار ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. طلب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, جس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتے ہیں, منتخب کر لیتے ہیں, ان کو ہدایت ہوتی ہے. تم لوگ ظالم ہو, ظلم کر رہے ہو, تکبر اور ظلم و عدوان جو لوگ کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.